اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 10 آیت کی تلاوت کریں گے، جہاں پر فرشتوں نے گڈریوں کو اور چرواہوں کو بشارت دی، اور اسی پر ہم اپنی بات چیت کو رکھیں گے، اور اسی میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ لوکا 2 باب اس کی 10 آیت لکھا ہے، The angel said to them, "Don't be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be to all the people." اسی آیت پہ ہم اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، اور میں خود ہی حوالہ جات پڑھتا جاؤں گا تاکہ وقت کو بچایا جا سکے، اور میں کرسمس کو لے کر، مسیح یسوع کی پیدائش کو لے کر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو دے سکوں، اور زیادہ سے زیادہ ان باتوں کا جواب دے سکوں جس کو لے کر لوگ کرسمس سیلیبریشنز کو، یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی کے طور پر منانے کو جھٹلاتے ہیں اور طرح طرح کے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں جو میں نے پڑھا لکھا ہے کہ مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب بھی پرانے عہد نامے میں فرشتے جو ہیں وہ نبیوں کے پاس آئے، وہ خدا کے لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ ہم بشارت لے کر آئے ہیں۔ ہاں، لوگ ڈر بھی جاتے تھے، لیکن یہاں پر جب فرشتے آئے ہیں مگر تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے 2-3 ایڈجیکٹو ساتھ لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو بڑی، پھر انہوں نے کہا خوشی، پھر انہوں نے کہا کہ بشارت۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی سمپل بشارت بھی نہیں ہے، یہ صرف خوشی کی بھی بشارت نہیں ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ بڑی خوشی کی بشارت۔ اور انگلش میں لکھا ہے گڈ نیوز آف گریٹ جوائے، گڈ ٹائڈنگز آف گریٹ جوائے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ بھی اس کے انگلش کے ترجمے دیکھیں تو آپ کو پھر بھی یہی ملے گا، گڈ نیوز آف گریٹ جوائے، گریٹ ٹائڈنگز آف گریٹ جوائے۔ اس طرح کے الفاظ یہ آپ کو ملیں گے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات جو ہے اس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کر دیا تھا، اور اس کو بتایا تھا کہ یہ آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ بشارت ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اس کو فیوچر ٹینس میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں۔ لہذا ہم اسی بات کو لے کر غور کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس یسوع کی پیدائش کو لے کر اسے اتنی بڑی کیوں کہا گیا ہے، پھر اسے خوشی کیوں کہا گیا ہے، اور اس میں بشارت کیا ہے۔ بڑی اگر آپ کو دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں حیران ہوں کہ صرف مسیح یسوع کی پیدائش کو پوری بائبل میں بڑی جگہ دی گئی ہے، بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات دی گئی ہے۔ میرے پاس ایک بشپ تھے لاہور یونہ آباد میں، بشپ صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 100 دفعہ بائبل پڑھی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا بائبل میں کسی پیدائش کی وہ اہمیت دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی پیدائش کا کچھ ذکر ہے، لیکن جتنی کسی پیدائش کو اہمیت دی گئی ہے مسیح کے علاوہ کسی کی پیدائش کو اہمیت نہیں دی گئی، اور یہ بات سچ ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی وقت تھا جس کو پورا ہونا تھا، غلطیوں 4 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یعنی کہ کوئی وقت تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کب سے بات شروع کی جا رہی ہے، کب سے یہاں سے بات شروع کی جائے۔ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے، یسایہ نبی کی جو کتاب ہے، وہ 8 before Christ میں لکھی گئی تھی۔
यसु मसीह से भी 8 बिफोर क्राइस्ट में लिखी गई थी, और उसमें यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, खुदावंद आप तुमको एक निशान देगा और देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। अब देख लें कि यीशु से भी 8 सदियां पहले इस बात को शुरू कर दिया गया कि कोई पैदा होने वाला है, वो कुंवारी से पैदा होगा, उसका ये नाम रखेंगे। बात शुरू हो गई। और फिर कोई वक्त था जिसको पूरा करना था। अब यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में फिर से 8 बिफोर क्राइस्ट में लिख दिया गया, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। लेकिन फिर अभी पैदाइश हुई नहीं है, अभी सदियां पड़ी हैं इस बात को, और तब से जिक्र शुरू कर दिया गया है। हैरानगी की बात है कि इस पैदाइश में क्या ऐसी खास बात थी कि खुदा ने इसे 8 से भी ज्यादा सदियां पहले इस बात का आगाज कर दिया कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? पहले भी बच्चे पैदा होते थे, पहले भी नबी पैदा होते थे, पहले भी यसाया जो लिख रहा है वो भी पैदा हुआ था, मूसा पैदा हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये क्या था कि जिसका इंतजार, और फिर यही नहीं कि पैदाइश होगी, कुंवारी क्या होगी, ये भी लिखा कि वो कहां पर होगी, पैदाइश की जगह भी पर। मीका की किताब जो है वो 18 बिफोर क्राइस्ट में लिख दी गई थी, 18 बिफोर क्राइस्ट में। मीका की किताब 5 बाब उसकी 2 से 5 आयत में लिखा है, लेकिन आए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा। और सिर्फ मसीह यीशु है जो पूरी दुनिया में एक इज्जत के साथ जो है उसे जाना जाता है। और ये देख लें कि ये भी लिखा था कि आए बैतलहम इफ्राता के इलाके, आपको पता 2 बैतलहम थे। बाइबल को अगर आप पढ़े तो ज़बूलून का भी एक बैतलहम था। इतना क्लियर बताया गया है कि ये इफ्राता के बैतलहम की बात है। और फिर ऐसा हुआ, और फिर ऐसा ही हुआ। और लिखा जैसा कि जब वक्त पूरा हो गया, तो फिर मैं हैरान हूं कि इस कदर तफसीलात है। फिर लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ की मंगनी जो है वो मुकद्दसा मरियम के साथ हो गई, वो बैतलहम में जाते हैं, अपने नाम लिखवाने जा रहे हैं, सराय में जगह नहीं मिली है, तबेले में जगह मिली है, और फिर चरनी में रखा है, खास कपड़े में। सिर्फ काफी था लिख देते यीशु पैदा हुआ और लेकिन अब यीशु जो पैदा हो गया है तो तफसीलात और बढ़ने लग गई। लूका की इंजील में 2 बाब सिर्फ यीशु की पैदाइश को बयान करते हैं कि जब यीशु पैदा हुआ तो क्या हुआ। मत्ती की इंजील में पूरा 1 बाब इस बात को बयान करता है। लिहाजा इतनी अहमियत दी गई है, बड़ी अहमियत, बड़ी तफसीलात, बड़ी खबरें। और फिर आपको पता है कि लिखा है उसी इलाके में हैकल में जो वो चरवाहे जो थे वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, मैदान में रहकर उनको इतला दी जा रही है, ये भी बताया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वो चरवाहे कोई आम चरवाहे नहीं थे कि अचानक फरिश्तों ने देखा कि आज चरवाहे जागने नहीं ना उदास देंगे। वो हैकल की उन भेड़ बकरियों की निगहबानी कर रहे थे जो हैकल में कुर्बान होने के लिए ले जाई जाती थी। और वो आम चरवाहे नहीं थी, और वो भेड़े भी आम नहीं थी, वो मखसूस थी इस बात के लिए कि वो जहां वहां पे जाकर सेल होती थी या हैकल की तरफ से दी जाती थी, ताकि लोगों ने दूर दूर से जो आते थे वहां कुर्बानी के लिए। और वो मैदान भी कोई आम मैदान नहीं था। अगर आप इसकी तफसीलात पे जाएं तो ये मैदान वो मैदान था जहां पर दाऊद नबी ने ज़बूर की किताब को लिखा, ज़बूर गाया करता था, खुदा ने उसे चुना, मसला किया। ये बहुत अहम मैदान था जहां पर वो चरवाहे, और यहाँ पर उन चरवाहों से, और फिर आपको पता ही है कि चरवाहों ने उसी वक्त जियारत के लिए चले गए, और फिर वो खुशी के साथ लौटे हैं, हमद करते हुए लौटे हैं, और उन्होंने और आकर उन्होंने वो भी खुश हुए हैं। 8 दिन के बाद अब देखिए फिर बात रुकी नहीं, देखिए 8वें दिन उसका खतना हुआ और फिर उसका नाम यीशु रखा। फिर 41 दिन बाद यीशु को हैकल में ले जाया जा रहा है। ये अभी सब बर्थडे चल रही है। 41वें दिन आपको पता है ये क्या है? पंजाब वाले तो समझते हैं कि 1.25 महीना होता है बच्चों का।
اور 1.25 महीने तक बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता। ये एक ज्यूश ट्रेडिशन है कि एक पूरे 40-41 दिन जो है वो बच्चे को बाहर नहीं निकालते। और आज साइंसदान भी इसे क्वारंटाइन टाइम कहते हैं कि 40 दिन जो है वो कोई भी जरासीम असर कर सकता है। तो वो 40-41 दिन बाद उसे हैकल में लेके जाते हैं। वहां देखे शमौन उसे देखकर खुश होता है। फिनोएल की बेटी जो कि नबिया थी वो उसकी बात बैतलहम में उसके वालिदैन को उनका भाई घर मिल जाता है। पहले तो ये तबेले में रुके हैं, फिर वो लिखा कि वो घर मिल गया। घर पर वो मजूसी पहुंचे हैं 2 साल बाद, और वो सितारा उनके घर के रुक गया। अभी भी तफसीलात जारी। इतनी तफसीलात इसलिए मैं आपको बताऊं कि इसको कहा गया था कि बड़ी खुशी की बिशारत। बड़ी इसे इसलिए भी कहा गया क्योंकि इस यीशु की पैदाइश पर, लोगों की पैदाइश पर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ कहा जाता रहा, लेकिन यीशु की पैदाइश पर बाकायदा से अल्लाही आसमानी चरागा किया गया। लोगों ने घी के दियों से करते थे, लोग कैंडल्स के साथ चरागा करते थे। चरागा करने की रस्म थी यीशु से पहले, क्योंकि कैंडल मसीह यीशु की पैदाइश से पहले इजाद हो चुकी थी। लेकिन आप अगर देखें तो मत्ती 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है वो सितारा उनके आगे आगे चला और उस जगह के ऊपर जाकर ठहरा जहां वो बच्चा था। वो उस घर के ऊपर ठहर गया। अब इन्हें वो घर मिल चुका था जो मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ का आबाई घर था, इनके पेरेंट्स का घर था। क्योंकि यहाँ पर जब बैतलहम में कत्ल वगैरह तो ये सब भाग गए थे और नासरत वगैरह में जाकर बस गए थे। अब जब बादशाह ने कहा कि अपने अपने इलाकों में वापस जाओ तो ये भी आए, इन्हें दोबारा इनका घर मिल गया था, लेकिन उस रात अभी नहीं मिला था। लिहाजा जमीन ने पहली दफा हकीकी चिरागा देखा और वो यीशु के घर पर सितारा लगाकर हकीकी चिरागा किया गया। और आज जब आप अपने घरों पर स्टार लगाते हैं तो ये इसका आगाज दरअसल खुदा ने खुद यीशु के घर से किया था। वहां पर एक सितारा उस घर के ऊपर रुक गया था और वो घर जो था वो बुक्का नूर बन गया था, वो रोशनी का बम्बा बन गया था। इसलिए भी इसको बड़ी खुशी की बिशारत, क्योंकि इस पे बड़ा चरागा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं इससे भी बड़ी बात एक होने जा रही थी कि ये बड़ा वाकया था, क्योंकि खुदा दुनिया में जिस्म लेकर आने वाला था। खुदा इंसानों की डोमेन में दाखिल होने वाला था। इसलिए 18 सेंचुरीज पहले से इसका जिक्र शुरू कर दिया गया था कि कुछ खास होने वाला है। और मैं आपको बताऊं बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए और दुनिया में उनके बड़े बड़े नाम, सरदार, शहनशाह, जंगजू, बड़े बड़े प्यारे लोगों के नबी, और उनके नाम जो है जी सुनहरी रूप से लिखे गए तारीख में, ये हो गया वो हो गया। लेकिन कोई ऐसा नहीं आया कि उसके आने से तारीख ही 2 हिस्सों में बढ़ जाए। लेकिन मसीह यीशु की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि जब वो इस दुनिया में आए तो तारीख 2 हिस्सों में बट गई और उसके बाद से जमाना जो था वो इस तरह से चलने लग गया। जमाना कबल अज मसीह और जमाना बाद अज मसीह, बीसी और एडी में बस गया। यहूदी बड़े क्या कहना चाहिए तासबी है। वो कहते हैं कि जी हमने ये नहीं कहना कि जमाना कबल अज मसीह और जमाना बाद, बीसी वो नहीं कहना, बिफोर क्रिश्चियन इरा कह देते। लेकिन चाहे आप बिफोर क्रिश्चियन इरा करें, आपको पता है ये बीसी और एडी को भी चेंज कर रहे हैं। एथियस्ट कह रहे हैं कि जिसमें क्राइस्ट का नाम है, हम इसे चेंज कर रहे हैं, ज्यूश भी कहते हैं। लेकिन चाहे आप बिफोर क्रिश्चियन इरा लिखें, क्राइस्ट तो फिर भी उसमें आएगा। तो आप इससे बड़ी मुश्किल है दुनिया की जान छुड़ाना, क्योंकि मसीह यीशु वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने तारीख के 2 हिस्से कर दिए। वो शक के तारीख के शहनशाह है कि तारीख उनसे चलती है, क्योंकि सन्ने ईस्वी उनसे चलता है। आपको पता है कि सन्ने ईस्वी मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। सन्ने ईस्वी मसीह यीशु के, क्योंकि मसीह जब ग्रिगोरियन कैलेंडर जो था उसको कंपोज किया गया, जो कि कैथोलिक कलीसिया के एक बिशप ग्रिगोरी थे, उन्होंने जब इसको किया
تو یہ کیلنڈر پوری دنیا میں عزت پا گیا. اس سے پہلے بہت سے کیلنڈر چل رہے تھے, ان میں کچھ فلاز تھے, کوئی 1-2 دن کی کمی رہ جاتی تھی, کچھ گھنٹوں کی کمی رہ جاتی تھی, لیکن جب گریگورین کیلنڈر آیا تو سب نے اس کو قبول کر لیا. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک بائبل میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا تیرے آگے جھکے گا اور ہر زبان تیرا اقرار کرے گی, لیکن آج ایتھیسٹ اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی کہاں, سارے تو نہیں یسوع کے آگے گھٹنے جھکا رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو آپ یسوع کی پیدائش کا اقرار کریں, اور اگر آپ یسوع کی پیدائش کو یاد نہ کریں تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. جب تک آپ یہ نہ لکھیں کہ آج یسوع کو پیدا ہوئے 8 دن 12 مہینے 2024 سال ہو گئے ہیں, 8/12/2024 لکھیں گے تو آپ کے کام ہوں گے, ورنہ نہیں. ایون کہ آپ کا اپنا بینک آپ کو آپ کے اپنے پیسے نہیں دے گا اگر آپ نے ڈیٹ نہیں اوپر لکھی. اور یہ ڈیٹ سن عیسوی ہے, یہ کرسچن ایئر ہے, اور یہ یسوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جب آپ یہ لکھتے ہیں, آپ اقرار کرتے ہیں کہ آج اس کو پیدا ہوئے کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے ہو گئے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنی برتھ ڈے بھی نہیں کسی کو بتا سکتے جب تک کہ آپ یسوع کی برتھ ڈے کو یاد نہ کریں, کیونکہ آپ اس ریفرنس کے بغیر لکھ ہی نہیں سکتے. اگر آج مسلمانوں نے بھی کہنا ہے کہ ہمارے نبی کی ربیع الاول منانی ہے, جتنا مرضی ربیع الاول لکھ لے, نیچے لکھنا پڑتا ہے 12 مارچ کو عید میلاد النبی ہوگی, ورنہ کسی کو نہیں پتا چلتا کس وقت کیا بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ مسلمان ہی اس پہ مجبور نہیں ہے, یہودی بھی مجبور ہے, اسرائیل والے بھی موجود ہیں. وہ بڑا لکھتے ہیں, ابیب طبیب جو بھی اپنے سارے مہینے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن 80% عوام نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. انہیں لکھنا پڑتا ہے نیچے دسمبر 16 کی بات کر رہے ہیں. تو خدا نے مسیح یسوع کے ساتھ جڑے کیلنڈر کو, مسیح یسوع کے ساتھ جڑی تاریخ کو بھی اتنی بڑی اہمیت دی ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے اس وقت فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی بشارت, یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے. اسی لیے انہوں نے کیا دیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں خوشی کیا ہے, کیونکہ بڑی خوشی کیا ہے. خوشی یہ ہے کہ خود خدا جسم لے کر زمین پر آ رہا اور وہ انسانوں کی ڈومین میں داخل ہو رہا تھا. آج اکثر مسیحک جیوز, یہوہ وٹنس والے, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فرشتوں نے اس وقت خوشی منائی, مقدسہ مریم نے خوشی کا گیت گایا, چرواہے جو تھے وہ خوش ہوئے, وہ حمد کے گیت انہوں نے گائے, لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ تم یہ کرتے رہنا, یہ کہاں لکھا ہے کہ تم کرسمس منایا کرنا, یہ کہاں لکھا ہے کہ تم خوشی منایا کرنا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تم خوشی منایا کرنا, اور اس کی بھی پیش گوئی پہلے سے کر دی گئی تھی. اگر میں نے لوکا 2 باب اس کی 10 آیت چنی ہے, لیکن اگر آپ زکریا 2 باب اس کی 10 آیت نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بالکل آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں پر پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جب میں تمہارے درمیان آ کر رہوں گا تو تم خوشی منانا. جب میں تمہارے درمیان, زکریا 2 باب اس کی 10 آیت. کیا لکھا ہے؟ Sing and rejoice, daughter of Zion, for behold, I come and I will dwell within you, says the Yahweh. لکھا آئے دختر سیون تو گا اور خوشی کر, کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا. خدا فرماتا ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جب میں تمہارے اندر آ کر سکونت کروں گا, رہوں گا, جسم لے کر یہاں خیمہ لگاؤں گا تو تم خوشی کرنا. اور یہ پہلے سے کہہ دیا گیا تھا. اور آج آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم خوشی منائیں کہ نہ. اور پھر اسی لیے وہ ایمینویل بن کر ہمارے درمیان رہا, جیسا کہ متی 1 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ ایمینویل, خدا ہمارے ساتھ.
اور خدا ہمارے ساتھ رہا، چونکہ یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم خدا کو دیکھیں۔ اس لیے 18 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی پھر آواز سنی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ یہ جیوش کہتے تھے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا تو ہے، پر ایسے نہیں جیسے یہ پہاڑ کو آگ لگ گئی اور ہم بھی مرنے لگے تھے، ایسے نظر آ کہ ہم بچے بھی رہیں۔ تو پھر خدا نے کہا میں تیرے بھائیوں میں سے ایک کو بھیجوں گا۔ لیکن آگے لکھا ہے اس 18 میں کہ تیرے بھائیوں میں سے، اور یہ تمہاری اس درخواست کے لیے کیا ہے کہ خدا جسم لے کر زمین میں آ رہا ہے۔ لہذا میں آپ کو بتاؤں کہ اس خوشی کو پہلے سے کہا گیا تھا کہ اس دن تم خوش ہونا، آئے سیون کی بیٹی تو خوش ہونا جب میں تمہارے درمیان آ کر رہوں گا۔ اور اس لوکا 2 باب اس کی 10 آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خوشی کی بشارت ہے وہ ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اسے فیوچر ٹینس میں بتایا تھا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے کہ آپ جو ڈری ہو 4 5 6 7 10 سال، جو آپ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ فار آل دا پیپل جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا اس کا، اور اس کے لیے یہی ترجمہ کیا گیا کہ تمام لوگوں کے لیے وہ ہوگی۔ لہذا ہم کرسمس کو، مسیح یسوع کی پیدائش کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ جب خوشی اجتماعی ہو تو اس کو جشن کہتے ہیں۔ لکھا یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، اور جب خوشی اجتماعی ہو تو اس کو جشن کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو منایا جاتا ہے کیونکہ یہ خوشی جو تھی سب سے پہلے جب مقدسہ مریم کو پتا چلا کہ اس کے ہاں یسوع جو ہے اس کے حمل میں آ گیا ہے، اور خدا نے کہا کہ یہ میری مرضی سے ہے، اور وہ تو مقدسہ مریم خوش ہو گئی۔ مقدسہ مریم لوکا 1 باب اس کی 46 آیت میں کہتی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالت پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک ہیں۔ مقدسہ مریم خوش ہو گئی۔ لیکن چونکہ میں اسلامیات کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن کی مریم جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور لکھا ہے اسلامی روایات میں کہ وہ خودکشی کرنے لگی تھی جب اسے پتہ چلا کہ مسیح یسوع پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا میری تو شادی نہیں ہوئی، تو وہاں لکھا وہ خودکشی کرنے لگی۔ لیکن بائبل کی مریم خوش ہے، وہ گیت گا رہی ہے، لیکن اس نے بڑے اہم الفاظ کہے ہیں کہ دیکھ اب سے لے کر، میں اکثر کیتھولک والوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ وہ مقدسہ مریم کا جو گیت ایسے وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے لکھا اب سے لے کر، کب سے لے کر۔ مقدسہ مریم ایک عام لڑکی تھی، لیکن یہ مقدسہ کب ہوئی؟ جب اس کے ہاں یسوع آ گیا، اور اس نے کہا اب سے لے کر، پہلے کچھ نہیں تھی میں، لیکن جب سے میرے ہاں یسوع آیا، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ اب سے لے کر، اس سے پہلے کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ خوشی مقدسہ مریم کے بعد فرشتوں کے پاس پہنچا۔ فرشتوں جو ہے وہ آسمان سے گیت گاتے ہوئے اترے ہیں۔ لوکا 2 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کے ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا ان کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ وہ حمد کرتی، گیت گاتی ہوئی اتری ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیرل سنگنگ آپ نے کہاں سے نکال لی ہے، یہ سڑکوں میں آپ گاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے بائبل میں کہ سڑکوں میں گاؤ؟ بھائی اس کا آغاز خود خدا نے اور فرشتوں نے کیا تھا۔ فرشتوں نے اس میدان میں گاتے ہوئے اترے، اس کو کیرل سنگنگ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جب چرواہوں کو یہ بات کی گئی اور وہ بھی خوش ہو گئے، رات کو ٹھنڈ تھی، لیکن لوکا 2 باب اس کی 15 سے 20 میں لکھا ہے کہ چرواہوں نے کہا آپس میں کہا او ہم بیت لحم تک چلیں، اور وہ بیت لحم اسی وقت گئے، اور وہاں پہ لکھا ہے اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر دیکھ کر خدا کی تمجید
اور حمد کرتے ہوئے، کیا لکھے؟ خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوگ تھے. وہ بھی گیت گاتے ہوئے آ رہے ہیں سڑکوں میں، سڑکوں میں، جسے آپ کہتے ہیں سڑکوں میں گیت گاتے، سڑکوں میں گیت گاتے ہوئے آئے اور کیرل سنگنگ کا اس کو جاری رکھا ہے. اور پھر جب 41 دن بعد وہ قدسہ مریم بچے کو لے کر وہاں پہنچی ہے تو وہاں لوکا 2 باب 28 سے 30 میں لکھا ہے شمعون خوش ہو گیا، اس نے اپنی گود میں لیا یسوع کو اور خدا کی حمد کر کے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات جو تو نے سب امتوں کے سامنے تیار کیا تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور وہاں پر آشر کے قبیلے کی ہنا ایک نبیہ، وہ بھی خوشی اور حمد کے گیت گایا. لوکا 2 باب 37 سے 38 میں لکھا ہے اور اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. اور اس کے بعد 2 سال بعد مجوسی مسیح یسوع کے گھر پہنچے ہیں. جب انہیں گھر مل گیا تھا ادھر بیت لحم میں، تو دیکھو لوکا 2 باب 9 سے 10 میں لکھا دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس گھر کے اوپر ٹھہر گیا اور جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. وہ بھی خوش. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو کیوں کہا گیا ہے خوشی، بڑی خوشی. جب قدسہ مریم پر پہنچی ہے تو وہ خوش، جب فرشتوں تک پہنچی ہے تو وہ انہوں نے آغاز کر دیا گیت گاتے ہوئے اترے، جب چرواہوں کے پاس پہنچی ہے تو وہ خوش، اور جب گڈریوں ان کے پاس مجوسیوں کے پاس پہنچی ہے تو وہ خوش، جب شمعون کے پاس پہنچا یسوع وہ خوش، جب فنائل کی کیا اس کا نبیہ کے پاس پہنچا ہے تو وہ خوش. خوشیاں اس وقت سے لے کر آج تک، آج 2024 میں بھی خوشیاں کم نہیں. آج بھی لوگ اس مہینے میں خوش ہوتے ہیں، لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو خوشیوں کی بات ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور خوشی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کیا اس کی اور بھی کوئی پیشگوئی کی تھی؟ اس کو بشارت بھی کہا گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں داؤد نبی نے اپنے زبور 118 میں اس کو بشارت کو بیان کیا ہے اور ایک دن کی بات کی ہے. اور زبور 118 سے اس نے کہا ہے کہ ایک دن ہے جس میں ہم خوشی منائیں گے، شادمان ہوں گے. ابھی ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جب زبور 118 داؤد نبی نے لکھا تھا اس وقت یہودی عیدیں منا رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی اور عید کی بات کی ہے. اور بذات خود زبور 118 بڑی اہمیت کا حامل زبور ہے، کیونکہ اس سے پیچھے زبور 117 ہے جو بائبل کا سب سے چھوٹا چیپٹر ہے، اور زبور 118 کے بعد زبور 119 ہے جو کہ بائبل کا سب سے بڑا چیپٹر ہے، اور اس کے درمیان میں یہ زبور 118 ہے. اور اس کے بھی درمیان میں 21 سے 24 آیات میں یہ لکھا ہے. اور بعض ہمارے کمنٹیٹرز تو کہتے ہیں کہ یہ جو 21 سے 24 ہیں یہ دسمبر کی بھی بڑی اہم، یہ دن دسمبر کے بھی بڑے اہم. تو لکھا کیا ہے؟ ہماری دلچسپی کا جو سامان ہے وہ اس میں ہے کہ لکھا کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا ہے. لکھا ہے زبور 118 21 سے 24 وہ خود میری نجات بنا ہے، اور جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا. یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری نجات بنا. شمعون نے جب یسوع مسیح کو پکڑا تو کیا کہا تھا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اور پھر لوکا میں لکھا ہے اس نے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر افسیوں 2 باب اس کی 19 آیت میں کہا ہے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے. اور اسی کونے کے سرے کے پتھر کی بات ہے پہلا پطرس 2 باب اس کی 6 آیت میں بھی لکھا ہے پس تم ایمان والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ آنے والوں کے لیے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر. زبور 118 میں جس کی بات کی گئی تھی کہ اس کا دن ہم منائیں گے، اس دن ہم شادمان ہوں گے، وہ بھی مسیح یسوع کی. اور مسیح یسوع کا نام اسی لیے یسایہ 9 باب میں پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ ایک اس کا نام ہوگا عجیب، ونڈرفل اس کا نام ہوگا.
کیونکہ کیوں عجیب اس کا نام رکھنا تھا؟ اس لیے کہ اس کی پیدائش عجیب، اس کی پیدائش کی اطلاع عجیب، اس کا پیدا ہونا عجیب، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب، اس کا ہواؤں پر حکم چلانا عجیب، اس کا پانی پر حکم چلانا عجیب، اس کا موت پر حکم چلانا عجیب، اس کا سب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ونڈر سے بھرا ہوا تھا، اور اس کا نام عجیب جو تھا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ وہی دن ہے جس پہ ہم شادمان ہوں گے اور ہم خوشی منائیں گے۔ یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے۔ اور واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں جو اسے لکھا گیا ہے کہ یہ گریٹ نیوز آف گریٹ جوائے ہے، گڈ نیوز آف گریٹ جوائے ہے، گڈ ٹائڈنگز آف گریٹ جوائے ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے۔ پھر آخر میں جو اس آیت میں لکھا ہے کہ یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، یعنی کہ فیوچر کی بات کی گئی ہے۔ آپ اس کے بائبل کے مختلف ترجمے اٹھائیں تو آپ کو ملے گا کہ BBE میں لکھا ہے کہ will be for all the people، کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے shall be for all the people، اور اگر اس کی آپ یونانی ڈکشنری میں جائیں تو اس کا اسٹرانگ لائن ڈکشنری میں جو اس کا نمبر ہے وہ ہے G2992، جس کا مطلب ہے لیوس۔ یہاں پر جو لکھا ہے نا ساری امت کے واسطے ہوگی، امت کے لیے جو گریک لفظ وہاں پہ ہے وہ ہے لیوس، اور لیوس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو لیوس کہتے ہیں پیپلز، گروپ آف پیپل، ٹرائبز، نیشنز، یعنی یہ خوشی کی بشارت آئے گڈھریوں، آئے چرواہوں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قوموں کے لیے ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بشارت جو ہے وہ پوری دنیا کی قوموں کے لیے ہے، اور یہ پوری دنیا کی قومیں اسے منا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے اس دن کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو بڑی برکت دی ہے۔ ایسے بڑی دفعہ قوموں نے کرسمس پر پابندی لگانے کی کوشش کی، لیکن جب سے ہمارے بزرگوں نے 25 دسمبر کو سلیکٹ کیا تب سے یہ عزت پاتا جا رہا ہے، تب سے یہ کبھی اس میں کمی نہیں آئی ہے کہ یہ کبھی کم ہوا، کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں آپ کو بتاؤں انگلینڈ کی ووڈافون کمپنی ہے، 1992 کی بات ہے کہ اس وقت ٹیکسٹ میسجز آپ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بڑی ریسرچ کر رہے تھے کہ کسی طرح موبائل ٹیکسٹ میسج بھی جا سکیں، یا موبائل ٹو PC آپ کے پرسنل کمپیوٹر پہ بھی میسج جا سکیں، تو یہ بڑی کوشش کر رہے تھے، کچھ نہیں جا۔ آخر میں ایک ان کے سائنٹسٹ تھے، نیل کر کے ان کا نام تھا، اور انہوں نے لکھا میری کرسمس، اور یہ بات تھی 3 دسمبر 1992 کی، اور جب انہوں نے میری کرسمس لکھا تو ٹیکسٹ میسج جو تھا وہ چلا۔ اور اگر آج آپ گوگل پہ یہ لکھ کر دیکھیں کہ the first SMS of the world، تو آپ کو لکھا ملے گا میری کرسمس۔ میری کرسمس دنیا کا پہلا SMS تھا جو کامیابی کے ساتھ گیا، کیونکہ خدا اس بات کو اہمیت دے رہا تھا، اور خدا اس کو چاہتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں چاہے جتنے بھی نبی، پیغمبر، لوگوں کے پیارے، پیر، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کو اپنی برتھ ڈے منانے کا بہت حق ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جتنے لوگ مر گئے ان کی برسی تو منائی جا سکتی ہے، ان کا عرس منا لیں، انہوں کا کٹ کر لو، میموریل سروس کر لیں، لیکن برتھ ڈے صرف زندہ لوگوں کی منانا جائز یا احسن لگتی ہے، اور یسوع آج بھی لہذا یسوع کی برتھ ڈے منانا جو ہے وہ سب سے اتم ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ فرشتوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی گڈ نیوز تھی، اور یہ بشارت تھی، اور یہ ساری امت کے واسطے تھی، اور یہ دنیا کے آخر تک رہنے